اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت اعدت للمتقین، جن کے لیے جنت اللہ نے تیار کیا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت ان کے لیے ہم نے تیار کر، متقی وہ ہیں، اعدت للمتقین، متقین اہل تقوی وہ ہیں کہ جن کو جب غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے، غصہ استعمال نہیں کرتے۔ پوچھا گیا یا رسول ای الایمان افضل، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں سب سے بہترین ایمان کس کا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الایمان ان یعلم المرء ان اللہ معہ حیث ما کان۔ سب سے بہترین ایمان، سب سے افضل ایمان وہ ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ تصور ہو کہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بس دوستو، جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہ سمجھو۔ اور یہی چیز ہے جس کی نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے بیچ میں گھس کر کے جہاں ہوا بھی نہ پہنچتی ہو، وہاں اگر کوئی حرکت تو کرے گا، او فی السماوات او فی الارض، یا ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں کہیں چھپ کر کے کوئی غلطی کرے گا ذرہ برابر، تو یاد رکھ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا تو رب تیری حرکتوں کو سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فخشية الله في الصدر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وأما المهلكات فالشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، چونکہ اتفاقی یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو پھر وقت ہمارے ذہن میں بات آئی وہی آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کے ساتھ ایک طویل حدیث ہم نے پڑھی، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 12 چیزیں بیان کی ہیں۔ حدیث بڑی طویل ہے، قابل وضاحت ہے، کسی اور موقع پر ان میں سے ہم نے 6 باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اسی کی وضاحت کریں گے۔ حدیث کے راوی ہیں خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیان فرمایا 12 چیزیں، ان میں سے 3 یہ تھیں، 6 یہ تھیں۔ 3 چیزیں منجیات کی ہیں اور 3 چیزیں مہلکات۔ منجیات کا مطلب نجات سے ہے۔ یہ 3 ایسی نصیحتیں آپ نے کیا کہ
اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پر عمل کر لے تو عذاب قبر، عذاب نار سے نجات، دنیا کی بلاؤں اور آفتوں اور بہت ساری مصیبتوں سے نجات اور کامیابی، اور 3 چیزیں مہلکات ہیں، یعنی ایسی 3 چیزیں کہ ان میں سے ہر چیز انسان کو ہلاک، برباد، تباہ اور مشکلات میں ڈال دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بزار اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث کفارات و ثلاث درجات و ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان نجات پاتا ہے۔ ان میں سے آخری 6 چیزیں جنہیں سے آپ نے فرمایا اما المنجیات، نجات دلانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں، فی السر والعلانیہ، چاہے انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، انسان جہاں بھی ہے جس حالت میں ہے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھے۔ یہی چیز انسان کو ہر چیز سے نجات دلاتی ہے۔ کیوں؟ نجات سے انسان محروم ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے جب گناہ کرے، برائی کرے، اور ایک انسان یہ سوچ لے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہ، ہماری برائی، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ حضرات لفٹ پر چڑھتے ہیں، آج لفٹ کا زمانہ ہے، کیمرہ فٹ ہے، آپ لفٹ میں بیٹھ گئے اور بٹن آپ نے دبا دیا اور معلوم ہے کہ ہاں کیمرہ فٹ ہے اور کنٹرول روم میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، تو لاکھوں روپیہ پڑے ہوں گے، آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کتنی بھی نیم اریاں عورت کھڑی ہو اس سے چھاڑ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن کیمرہ سب کچھ بتا دے گا۔ دیکھیں، انسان صرف ایک مشین کے بارے میں اتنا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہر حرکت کو دکھا دے گی۔ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جسے گرفت میں نہ آ جائے۔ دوستو جی ماشاءاللہ اتنا ڈر ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے معلوم ہو کہ ہاں فلاں جگہ کیمرہ فٹ ہے تو آدھے کلومیٹر پہلے ہی سے کنٹرول کر لیتے ہیں، گرچہ خالی ڈبہ ہی ہو، اتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ آ گیا تو فائن اور مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اگر انسان یہی تصور اللہ کے ذات کے بارے میں کر لے کہ ہم کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ کیمرہ سے بچتا ہے، کیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر سے نہیں بچے گا؟ معاملہ یہی ہے کہ ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اس چیز پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی مشہور کتاب شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یاد رکھو، پوچھا گیا یا رسول ای الایمان افضل، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں سب سے بہترین
ایمان کس کا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الایمان ان یعلم المرء ان اللہ معه حیثما کان، سب سے بہترین ایمان، سب سے افضل ایمان وہ ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ تصور ہو کہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شاید نہ سنا ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں، امام بہقی رحمۃ اللہ انہی کے حوالے سے شعب الایمان میں ایک واقعہ نقل کیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سالے عمر ابن الخطاب کے بیٹے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کتنے اونچے مقام کے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، پہاڑی راستہ تھا، پہاڑ کے نیچے جب اترے، ہموار زمین وادی میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ننگے پیر معمولی سے کپڑا پہنے ہوئے بیچارہ ہاتھ میں لمبی سی لاٹھی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، کسی کا غلام تھا، آقا کی 200 بکریاں تھیں اور وہ 200 بکریاں چراتا تھا بیچارہ، وہاں دھوپ میں ہے، بالکل دھوپ کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ دھوپ میں ننگے بدن معمولی سے سطر ڈھانپا ہوا ہے، ایک لاٹھی لے کر کے پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں بکریوں کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام پوچھا تو مسلمان نکلا، اپنا نام بتایا، بڑا اچھا نام۔ کھانا کھانے لگے، پانی کا انتظام تھا، سوچا یہاں پانی ہے، کھانے لگے۔ شدت کی گرمی تھی، اس کو بلایا غلام کو، بیٹے آؤ تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا انی صائم، جزاک اللہ آپ کھا لیں، میں روزے سے ہوں اس لیے میں کھانے سے معذور ہوں۔ دیکھا آپ نے اس کی یہ ایمانداری، اور دھوپ میں شدت کی گرمی، بکریاں چرا لیکن نفلی روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے، روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیرت میں پڑ گئے، اس کو بلایا، کہا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ بکریاں چراتے ہیں۔ کہا اس میں سے ایک بکری مجھ کو دے دو، ایک بکری ہم کو دے دو۔ کہا توبہ توبہ، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو چروائے ہیں، بکریوں کا مالک اور کوئی ہے، تو میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا آقا جو ہے بڑا اجڑ ہے، وہ آتا ہے تو سب سے پہلے بکریاں گنتا ہے، کوئی بکری غائب تو نہیں ہے۔ اگر وہ کل آیا اور بکریاں گننے لگا، ایک بکری کم رہی تو پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا؟ کہا کہ ہم بتاتے ہیں تم کو۔ کہا کیا؟ کہا اگر آقا پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی، کہہ دینا بھیڑیے آیا بکری لے کر کے چلا گیا۔ ہم ترتیب بتاتے بچ جاؤ گے۔ آقا کو کہہ دینا بکریاں چل رہی تھی، بھیڑیا آیا لے کر کے بھگ گیا۔ کہتا توبہ توبہ ان اللہ، یہ داڑھی، یہ بزرگی، یہ تقویٰ، ہم کو چوری کرنے کا راستہ بتاتے ہو؟ اچھا ذرا بتائیں، ہم تو آقا کو جھٹلا دیں گے، لیکن اوپر والا قیامت کے دن جانتا ہے کہ بھیڑیا کھایا یا آپ کو بکریاں میں نے دی۔ یہ ہے میرے بھائی، آپ ذرا سوچیں، دعا کرو، اس ایمان کی ضرورت ہے آج مسلمانوں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، نجات کا کہ 3 چیزوں میں عارف میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ دوستو جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہ سمجھو، اور یہی چیز ہے جس کی نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دعا کر، کیا آج کوئی باپ اپنی اولاد کو تربیت کرتا ہے؟ کیا اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتا ہے؟ کوئی استاد اپنے شاگرد کو یہ تربیت کرتا ہے؟ اللہ لقمان کہتے ہیں اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو فتکن فی صخرۃ کسی پتھر کے بیچ میں گھس کر کے جہاں ہوا بھی نہ پہنچتی ہو وہاں اگر کوئی حرکت تو کرے گا، او فی السماوات او فی الارض، یا ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں کہیں چھپ کر کے کوئی غلطی کرے گا ذرہ برابر، تو یاد رکھ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا تو رب تیری حرکتوں کو سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ دوستو، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب اوپر سے نیچے تک چرواہے کو دیکھتے ہیں، کہا تیرا آقا کون ہے؟ اب ڈر گیا کہ آقا کا نام پوچھے جا کر کے شکایت کریں گے، تمہارا آقا کون ہے؟ کہا گاؤں میں رہتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ بیچارہ نام بتایا، جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ وہ بیچارہ یہی سمجھ رہ گیا کچھ بات ہے، جو اتنا بڑا نمک حرام آدمی ہم کو چوری کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور میں نے چوری نہیں کی، تو وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا ہمارے آقا کو ہمارے خلاف بھڑکائے گا، ہمیں کون سزا دی جائے گی۔ گیا پوچھا آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ بکری کی مالک آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ غلام آپ کا ہے؟ کہاں کا غلام بیچیں گے؟ کہا کہ نہیں بیچوں گا۔ اتنا دیندار، اتنا امانت دار، ایسا شریف انسان ہمارا غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ کہا بھائی دوسرا غلام خرید لینا، کتنی قیمت لوگے؟ تو قیمت تقریباً 2 غلام کی قیمت پایا تو اس نے بیچ دیا۔ جو قیمت بتائی اپنے غلام کی، ہمارا غلام صرف غلام نہیں، امانت دار ہے، دیندار ہے، روزے نماز کا پابند ہے، بکریاں چراتا ہے، ساری چیزیں، اور جو کہتا وہ مانتا ہے، تو تقریباً ڈبل قیمت لیا اور غلام کو خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی بکریاں بھی بیچیں گے؟ وہ آقا سمجھتا ہے کوئی بدھو بھولا بھالا آدمی آ گیا ہے، ڈبل قیمت دے رہا ہے، بکریوں کی بھی ڈبل قیمت لوں گا۔ 200 بکریاں بھی اس نے ڈبل قیمت پہ بیچ دیا۔ جب خرید لیا غلام اور بکریاں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوبارہ آئے چرواہے کے پاس، کہا دیکھو یہ بکریاں میں نے تم کو خرید لیا ہے اور اب تم میرے غلام ہو۔ اب بیچارہ سوچتا ہے جب میں اس کا غلام نہیں تھا تو اتنی بڑی بے ایمانی کی دعوت دیتا تھا، اگر یہ غلام مل گیا تو پتہ نہیں ہم سے کیا کیا گناہ و جرم کروائے گئے ظالم۔ لیکن غلام ہوتا ہے۔ آناکانی کی، آقا کو بلایا، آقا نے کہا ہاں میں نے بیچ دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یقین آ گیا تم میرے غلام ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جا تیرے دینداری کی برکت سے میں نے تجھ کو اسی وقت اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے کیا؟ فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ دوستو نماز میں ہے وہاں بھی اللہ کو حاضر سمجھیں، بیڈ روم میں ہے وہاں بھی سوچیں اللہ ہماری تمام حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ لا یخفی علی اللہ شیء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔ اسی لیے یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا جتنے ڈھکے چھپے ہوں گے اعمال سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وحصل ما فی الصدور، دل میں کیا رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی نکال کر کے رکھ دے گا۔ جب غلام آزاد ہو گیا تو غلام سے کہا دیکھو تمہاری امانت داری اور یہ دینداری غلامی کی زندگی گزارنے کے لائق میں نے آزاد کر دیا،
اور 200 بکریاں جو چراتا تھا یہ بھی میں نے تجھے بطور گفٹ کے دے دیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو خشیت عطا کرے۔ اور پھر آپ حضرات سنتے ہوں گے نماز کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب جنت کس کو دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش۔ یہ کون سے ہیں؟ رب نے ایک جملہ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ہماری رضا جنت ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کے اندر خشیت عطا کر دے، لیکن کب؟ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی ظاہراً اور بند کمرے میں بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بند کمرے میں بھی نجات، یہ نہ سمجھیں کہ ہاں بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم صغیر کے اندر اور حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام ابن ماجہ سنن کے اندر ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اقسم لنا خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک۔ سنن ترمذی کی روایت، بڑی لمبی دعا ہے پیارے نبی، بڑی لمبی دعا ہے۔ اور حدیث کے اندر جب بھی نبی علیہ السلام مجلس برخاست کرتے، مجلس جمتی آپ کی، مجلس اس وقت برخاست نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس دعا کو نہ پڑھ لے۔ اللہم اقسم لنا من، بہت طویل دعا، اس میں ایک جملہ کیا ہے بیٹے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک۔ اللہ اپنے نبی کو، نبی کے ان ساتھی امتیوں کو اللہ کم سے کم اتنی خشیت دے دے جو ہمیشہ تیرے گناہوں، تیری نافرمانی سے روکنے والی بن جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ ایک تو ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، نمبر 2 والقصد فی الفقر والغنى، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ والقصد فی الفقر والغنى، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہے، شہر کا سب سے بڑا ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے شہر کا سب سے نیچے چلا جاتا ہے، مارے شرم کے شہر چھوڑ کر کے بیچارہ گھر کہیں اور چلا جاتا ہے یا کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑی خوشحالی دیکھی ہے، روڈ پر سب سے اچھی گاڑی، سب سے اچھا محل، سب سے اچھا کاروبار، پورے شہر میں مال و دولت کی توتی بول رہی ہے، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہر ایک کا وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، بدلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان اپنی عزت، اپنی عفت، اپنا وقار اگر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، قبر میں بھی نجات، حشر میں بھی نجات اور دنیا میں بھی نجات، تو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے ہر وقت وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ اگر زیادہ مل گیا تو اڑنے نہ لگے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے حسد کریں اور گالیاں دیں، اور اگر ڈاؤن ہو جاؤ تو لوگ مذاق اڑائیں۔ کتنی پیاری نصیحت، ذلت سے، رسوائی سے، شرمندگی سے، منہ چھپانے سے اگر بچنا ہے تو آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ اعتدال کی راہ اختیار کرو، خوشحالی میں بھی اور پریشان حالی میں۔ ہمیشہ آپ کی عزت برقرار رہے گی، آپ کا وقار محفوظ رہے گا،
آپ اچھے سمجھے جاتے رہیں گے. بھائی اللہ نے مال تو بہت دیا، شہر کا سب سے بڑا آدمی، لیکن سادگی ذرا دیکھو، سادگی دیکھو. آپ گزریں گے کوئی آپ کو گالی نہیں دے گا، بلکہ ہر آدمی آپ کی کیا کرے گا. اللہ نے بڑا بنایا لیکن بڑا پن سے یہ محفوظ ہے. تو آپ نے بیان فرمایا اپنی عزت، عفت، عصمت، وقار، مقام و مرتبہ اگر اس میں نجات چاہتے ہو تو والقصد فی الفقر والغنی، خوشحالی ہو یا پریشان حالی ہو، ہر وقت اپنے آپ کو اعتدال کیا، میڈیم، متوسط درجے کا رکھو، جس کو دیکھ کے کوئی حسد نہ کرے اور کوئی تم کو برا، تم سے کوئی نفرت نہ کرے اور تمہیں کوئی ذلیل اور خوار بھی نہ سمجھے. تو ہو گئے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ اور والقصد فی الفقر والغنی. نمبر 3 جس کی بڑی ضرورت ہے، والعدل فی الغضب والرضا. والعدل فی الغضب والرضا، عدل و انصاف کرو، عدل و انصاف کرو غصے میں بھی اور نارمل حالت میں بھی، نجات پاؤ گے. آج 100 آدمی اگر طلاق دیتے ہیں تو اسے 90% کیا کہتے ہیں، میں چاہتا تھا نہ یہ کبھی چاہتی تھی. لڑائی ہوئی غصے میں، سوچ بوجھ کھو دیا اور میں نے بیوی کو طلاق دیا. دنیا کے اندر ہمارے معاشرتی زندگی میں آپ راستہ مسجد سے نکلے، اللہ اکبر، کسی سے ٹکر ہو گئی، اگر آپ صبر کر لیتے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا. لیکن آپ کو غصہ آیا، تمہاری ایسی کی تیسی، کیا خیال ہے، آپ نے مارا، اس نے مارا، اس نے پتھر اٹھائے، آپ جوتا اٹھائے، اور تھوڑی دیر کے اندر پولیس کیس ہو گیا. اسی لیے والعدل فی الغضب والرضا، عدل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. غصے میں ہے جب بھی عدل و انصاف کا خیال رکھو، اور نارمل حالت میں ہے جب بھی عدل و انصاف کا خیال رکھو. دوستو اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت اعدت للمتقین، جن کے لیے جنت اللہ نے تیار کیا ہے. جنت کے مستحقین میں کون ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت ان کے لیے ہم نے تیار کر، متقی وہ ہیں، اعدت للمتقین. متقین اہل تقوی وہ ہیں کہ جن کو جب غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے، غصہ استعمال نہیں کرتے بلکہ غصے کو پی ڈالتے، قدم میں گئے غصے کو پی ڈالتے. دوستو غصے کو پی ڈالنے والا، غصے میں کنٹرول کرنے والے بن جائیں. نبی علیہ السلام کے پاس سنن ترمذی کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی، ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ اذنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. عارف میں لا تغضب، جاؤ غصہ نہیں کرنا. کیا مطلب، غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو استعمال نہیں کرنا، غصے کو پی ڈالنا. چلا گیا، چلے گئے. وہ کچھ دن کے بعد پھر آئے، وہ جیسے چاہتے تھے ویسے اللہ سے نصیحت نہیں کی ان کو، وہ جیسے چاہتے تھے. پھر آئے ایک عرصے کے بعد، یا رسول اللہ اذنی، کچھ ذرا نصیحت کریں. عارف میں لا تغضب، جاؤ غصہ نہ کرنا، غصہ آئے تو غصے کو پی ڈالنا. پھر چلے گئے، لیکن ابھی تسلی نہیں ہوئی ان کو. جو چاہتے تھے کوئی بہت بڑی چیز، تہجد کی نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو، اس کے مطابق ان کے من پسند وصیت نہیں تھی. چلے گئے
اب کی خوب طویل عرصے تک نہیں آئے کہ اللہ کے رسول بھول جائیں. کیوں؟ 2 مرتبہ گئے, وہی نصیحت کی جو ہماری ماں بھی کرتی ہے, باپ بھی کرتا ہے, دوست بھی کہتے ہیں میرے غصہ نہیں کرنا. نبی ہو کر کے اتنی چھوٹی وصیت, ہم تو سو کوئی بڑی نصیحت. جب یہ سوچے کہ شاید اب اللہ کے رسول بھول گئے ہوں گے, پھر دوبارہ آئے, یا رسول اللہ اتنی آپ کچھ وصیت کریں. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھول گیا, اللہ کے رسول بھول گئے ہوں گے, لیکن اللہ کے رسول نے یاد رکھا تھا. پھر تیسری مرتبہ آیا, نصیحت کریں. آج فرمایا لا تغضب, اولاً تو غصہ کرنا نہیں, اگر غصہ آئے تو غصے کو پی ڈالنا, غصہ استعمال نہیں کرنا. اب تیسری بار نہیں آئے, چوتھی بار نہیں ہے. کہتے اب میں گیا اور پورے 1 سال میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیتا رہا, اپنے گھر کا, اپنے پڑوس کا اور اپنے محلے کا. سال بھر میں جائزہ لیتا رہا, اور سال بھر کے جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ان الشر کلھا فی الغضب, معاشرے میں سارا بگاڑ غصے سے آتا ہے. اسی لیے دوستو میں نے کہا میاں بیوی کے بیڈ روم سے سارا جھگڑا جو شروع ہوتا ہے کہاں؟ غصے سے. اور مسجد کے امام اور مقتدی میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی غصے کا سبب ہوتا ہے, اکثر و بیشتر غصہ ہوگا. اسی لیے غصے کو پی ڈالنا بہت بڑا اجر و ثواب قرار دیا گیا. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ادھر غصے کے تیز تھے. حضرت حسن غصے کے تیز تھے. ایک دن وضو کی ضرورت تھی, وادی کو برائے پانی لاؤ, تو اس زمانے میں زمین کچی ہوتی تھی اور لوٹا بھی عام طور پر مٹی کا ہوتا تھا, دیکھا ہوگا بچپن میں مٹی کا. ان نوکرانی بیچاری پانی وہ ڈیڑھ رہی تھی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. اچانک آدھا وضو کیے تھے, وہ بیچاری کھڑی ہو کے پانی ڈال رہی تھی, بیچاری کے ہاتھ سے لوٹا جو ہے اس کا چھوٹ گیا, اور مٹی کا تھا بھرا لوٹا مٹی پہ ٹوٹ گیا اور پانی زمین پر گرا. چھینٹیں حسن رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر, کپڑے پر, بدن پر, چاروں طرف. اب بیچاری کانپتی ہوئی ادھر کھڑی ہو گئی. اب غصے کے سے اندھی ہو, جان دیکھتی نہیں, سو رہی ہو, اور سمجھی کہ اب تھپڑ ماریں گے. کہتے ہیں آقا اللہ فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ, اللہ اکبر, دیکھا نہ جا, والقاظمین الغیظ. آقا اللہ فرماتے ہیں غصے کو پینے والے متقی ہیں. حسن لگے کہا کہ کم وقت اسی وقت تم کو آیت یاد آئی. چل قد قدم تو گئی تھی, میں نے غصے کو پی لیا. کہتے آقا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں والعافین عن الناس, اب ماریں گے تو نہیں لیکن غصہ ناراض تو رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی ڈالتے ہیں اور سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. آیت آج تم کو یاد آ رہی, چل قد عفوتک عنک, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. وادی بڑی ہوشیار نکلی. 3 چیزیں تھی. متقین کون ہے؟ جو غصے کو پی ڈالے. متقین کون ہے؟ جو بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. آگے کہتی آقا واللہ یحب المحسنین, اللہ نے محسنین کی متقین کی نشانی کیا بیان کی؟ جس کے لیے جنت تیار کیا ہے, وہ ہمیشہ احسان کرتے ہیں. اچھا اب احسان سمجھ گیا. اچھا جا, تو میرے متعلق اتنا حسن رکھتی ہے, قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہے, تو میں تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں, تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. دیکھا آپ نے, غصہ پی ڈالا, نجات پا گئے. ہمیشہ دوستو والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو آپ نے کیا فرمایا؟ والعدل فی الغضب
والرضا، نجات کی دوسری چیز ہر لڑائی، ہر جھگڑے، ہر پریشانی، ہر مشکلات میں جو آتی ہیں ہم پر، اللہ رسول فرمایا اگر غصے کو پی ڈالو، سامنے والے کو معاف کر دو، تو تمہیں بہت ساری بلاؤں اور آفتوں سے نجات ہوگی۔ کیا حال ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ آج انسان ایک دوسرے کو معاف کر دے، معاف نہیں، مار پیٹ، جھگڑے، لڑائی، مار توڑ، آخر کیس لڑتے 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 کرتے کبھی کہاں تک پہنچ گیا؟ ہائی کورٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ وہیں شروع میں اگر ذرا غصہ پی ڈالتے، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ کتنی بڑی چیز اللہ بیان فرما رہے ہیں، نجات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات والی ہیں۔ سب سے پہلی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، نمبر 2 والعدل فی الغضب والرضا، تین تو ہو گئی میرا خیال سے، والقصد فی الفقر والغنی، اور تیسری چیز والعدل فی الغضب والرضا۔ یہ تو ہے نجات والی چیز۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان باتوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ دوستو نجات کی راہ استعمال کریں، جس میں آپ کی عزت، ہماری عزت، گھر والوں کی عزت، سارے لوگوں، پڑوسی کی عزت، نمازیوں کی عزت، ہر ایک کی محفوظ رہے گا، جب کہ انسان اللہ اکبر۔ سورہ شورى کے اندر اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر بھی، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ جن بندوں کے لیے جنت تیار کیا ہے وہ کبھی غصہ استعمال نہیں کرتے، غصہ آتا ہے تو غصے کو پی ڈالتے، سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ دعا کرو یہ چیز پیدا کر دے ہمارے اندر۔ تین چیزیں ہو گئی نجات کی۔ او اما المہلکات، آن فرمایا رہی وہ چیزیں جو تین مہلکات ہیں، مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی، وہ بھی بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، رہی وہ چیزیں جو تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، فَشُوحٌ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی، مہلکات ہیں، ہلاک کر دیتی۔ آخرت، دین، دنیا، ساری چیزیں ہماری ختم کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 فشوح مطاع، انسان کے اندر شوہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ شوہ، شین اور ہا، شین اور ہا۔ قرآن مجید میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شوہ، شوہ کیا ہے بیٹے؟ ایک ہے بخیلی، بخل، اور ایک ہے شوہ۔ بخیلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں تو مال کی محبت آپ کو خرچ کرنے سے روک دیتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخل، بخیلی۔ شوہ کس کو کہتے ہیں؟ شوہ کہتے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں، شوہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اس قدر بخیلی، یعنی جو مال ہے اس کی اتنی محبت ہے کہ خرچ کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، اور ساتھ کتنا زیادہ غیروں کا بھی حق لپیٹ کر کے وراثت میں بہن کو نہ دینا، بھائی کو نہ دینا، کو نہ دے گا، یعنی غیروں کا، پڑوسی کا مال بھی کیسے آپ ہڑپ کر لیں۔ غیروں کا مال ہڑپ کرنے کی جو فکر ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شوہ۔ دو چیزیں، یعنی انتہائی درجے کی کنجوسی ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے کا دل نہ چاہے، نفس خرچ کرنے سے روک دیتا ہے، اور اس کے ساتھ غیروں کا حق بھی ہڑپ کرنے کی
حرص اور طمع ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شح۔ اسی لیے ایک واقعہ سناتے ہیں بڑا عجیب و غریب، وہ یہ ہے کہ مشہور صحابی عشر مبشرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ذرا غور سے سنیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طرح طرح کی دعائیں، مال کی، اولاد کی، ساری چیزیں، لیکن یہ پورے طواف میں 7 چکر لگائے، پورے طواف میں دعا کرتے اللہم کنی شح نفسی، اے اللہ میرے نفس کو شح سے بچا دینا۔ پورے طواف مدینے سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کریں اور پورے طواف کے اندر ایک ہی دعا مانگتے، کیا؟ اللہم کنی شح نفس، اللہ میرے نفس کو شح سے بچانا، اور کوئی دعا مانگی ہی نہیں۔ ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا تھا، اس کو بڑا غصہ، یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے چلا آیا، اس نے کوئی دعا بھی نہیں یاد کی۔ انسان مال کی، اولاد کی، ساری چیزوں کی دعا مانگتا ہے، اور یہ اللہ کے بندہ اللہ میرے نفس کو شح سے بچانا۔ سارے طواف میں ہی ایک دعا پڑھی، دعا پڑھے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، اور جا کر کے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ صفا مروہ کے پہلے آب زمزم پیے اور جا کر کے آرام کر رہے تھے۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوا، دیکھا یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو آیا، ملامت کرنے لگا، بڑے چاچا، بڑے میاں عمرہ کرنے کے لیے آ گئے اور آپ نے دعائیں بھی نہیں یاد کی۔ کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا پورے مطاف میں، طواف میں ایک ہی دعا پڑھتے رہے، اللہم کنی شح نفسی، ڈانٹ پھٹکار کر رہا تھا۔ جو لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہچان دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے بندے معلوم ہے کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون بوڑھا جنگلی آ گیا بغیر دعا یاد کیے ہوئے اور عمرہ کر رہا ہے۔ کہا تھا عبد الرحمن بن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اب بیچارہ تھر رہا، کانپنے لگا، ارے میں نے کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ اب بالکل آج ذکر، آپ ذرا بتائیں یہی ایک دعا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بیٹے ہم نے یہی ایک دعا اس لیے پڑھی کہ ہم نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان زنا، چوری، غیر و کمال، قتل و غارت، خون ریزی، بھائی بہنوں کا قتل، معاملہ ہڑپ کرنا، سب کچھ جو کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ شح کی فکر میں۔ کیوں؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اکتفا نہیں بلکہ غیروں کی چیزوں کو استعمال کرنے کی فکر۔ بیٹے سن لو، جب اللہ تعالیٰ مجھ کو میری دعا قبول کر لیا، اللہ مجھے شح سے بچانا، تو لم اشرک ولم ادنی، تو نہ زنا کروں گا، نہ مال چراؤں گا، نہ کسی کا مال ہڑپ کروں گا، نہ کسی کے جانور کو ماروں گا، نہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائیو، اس کتنی پیاری بات، اللہم کنی شح نفسی، اے اللہ میرے نفس کو شح کے شر سے بچانا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صحابی، سنن ترمذی کی حدیث، نبی بت کی پوجا چھوڑتے نہیں تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے بعد آ کر کے بیٹھتے تو اللہ مجلس میں ضرور آتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ رسول بار بار فرماتے حسین اسلم، تم روزانہ آ کر کے بیٹھتے ہو، سن کر کے چلے جاتے ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو 2 بڑے بڑے کلمے تمہیں سکھاؤں گا۔ اسلم اعلم کا کلمتین، اگر تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو 2 عظیم ترین کلمے، یعنی 2 عظیم ترین نصیحتیں تجھ کو سکھاؤں گا، دعائیں سکھاؤں گا۔
حضرت حسین کہتے کہ میں اتنے بتوں کی پوجا کروں اور کلمے کتنا سکھائیں بتوں کو چھوڑوں، سینکڑوں بت چھوڑوں اور کلمے کتنے، کم سے کم ہر بت کے بدلے ایک کلمہ تو ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تو کوئی عدل انصاف نہیں، کلمے بت سینکڑوں بت چھوڑے اور حضرت 2 کلمے سکھائیں گے۔ کہتے دل نہیں چاہتا تو 2 کلمے کے لیے ہم بت پرستی چھوڑیں، لیکن اللہ کی مجلس میں نہیں چھوڑتے، آتے ضرور تھے۔ اور اب برابر کہتے ہیں ایک دن دل میں بات آئی اور داستان اچھی کچھ لمبی ہے، دل میں آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، اب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے رسول 2 کلمے سکھانے کا وعدہ کیا تھا، آج سکھا دیں گے، اللہ کے رسول سکھاتے ہی نہیں۔ دوسرے دن آئے، اللہ کے رسول نہیں سکھایا، انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سکھاتے نہیں۔ جب کئی روز گزر گئے اور مایوس ہو گئے، شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہوں گے، کلمے نہیں سکھائیں گے۔ کہتے ایک دن نبی علیہ السلام مسجد سے جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے گیا اور گھر میں داخل ہونے کے پہلے خوب زور سے زمین پر پیر مارا۔ آپ پلٹ کر کے دیکھیں تو میں کھڑا ہوں۔ آن حسین کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کرتے تھے آپ وعدہ کرتے، اگر مجھے تم ایمان لا لو تو تم کے 2 کلمے سکھائیں گے۔ ایمان تو لا لیا، ہفتے ہو گئے، لیکن ابھی تک آپ نے وہ 2 کلمے نہیں سکھائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا 2 کلمے، اللہم الہمنی رشدی وقنی شوح نفسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے حسین اس دعا کو یاد کر لو، اللہم کنی اے اللہ کنی شر نفسی، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے اور ہمارے نفس کو شو سے بچا لے۔ سمجھ گئے نا؟ شو سے بچا لے، یہ شو یعنی انسان جب شو سے بچے، اسی لیے ایک صحابی آئے، اللہم کنی شر نفسی وعیدنی وشوح نفسی، اے اللہ ہمیں بچا لے شوہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آیا، یا رسول اللہ، عبداللہ آپ دعا کر دیں کہ میں شوہ سے پاک۔ کہنے لگا کہ میرے اندر بخیلی بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے لیکن خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو میرے اندر شوہ آیا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، کہا اگر اللہ نے مال دیا ہے اور تو صدقہ خیرات نہیں کرتا تو شوہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بخیلی۔ کیا؟ بخیلی ہے۔ اور شوہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا ہے، جو نعمت اللہ کی ہے اس پر اکتفا کرنے کے بجائے غیروں کی نعمتوں پر قبضہ کرنے کی فکر ہو، اس کو کہتے ہیں شوہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شوہ سے بچائے۔ نمبر 2، 3 چیز، پہلی چیز ہوئی وَأَمَّا الْمُحْتَلِقَاتُ فَالشُّحُ مُطَاعٌ۔ نمبر 2، وَهَوًا مُتَّبَعٌ۔ ہوا کا 2 معنی ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا مطلب سمجھیں، ہوا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا، اٹھا کر کے جو آپ مارتے ہیں یا اوپر سے کسی چیز کو نیچے کی طرف گرائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ جھڑ جائیں۔ سمجھ گئے نا؟ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اوپر سے کسی چیز کو لے اور اٹھا کے کہیں پھینک دے نیچے، اس کو کہا جاتا ہے ہوا۔ تو ہوا کا ایک معنی آتا ہے بدعت، ہر وہ عمل سنت کے مطابق جو ہو نہ ہو، ہر وہ عمل جو سنت کے مطابق نہ ہو، کیا ہے وہ؟ بدعت۔ یہی ہے نا بدعت۔ بدعت کو ہوا کیوں کہا گیا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، چونکہ ہوا
انسان جہنم کے کنارے کر کے بدعتی کو جہنم میں ڈھکیل دیا گیا. اس لیے ہوا متبع یعنی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نمبر 2 ہوا کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے شریعت. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو شریعت نازل کی، اللہ اس کے رسول کے جو تعلیمات ہیں، اللہ نے جو تعلیمات و ہدایات دی ہیں، ان ہدایات اور تعلیمات کو چھوڑ کر کے چاہے باپ دادا کا رسم و رواج ہو، غیر مسلموں کا کلچر ہو، شریعت کو چھوڑ کر کے کتاب تعلیمات جو اسلامیہ ان کو ترک کر کے کسی اور چیز کا اپنانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا. یعنی ہوا اور خدا ہے نا. فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم. دیکھیں کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے جو باپ دادا کا رسم و رواج، غیروں کا کلچر، غیروں کی تعلیمات کو اگر اپنایا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا. یہ شریعت کے خلاف. اور نمبر 3 ہوا کہا جاتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرنا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو 3 ہو گئے. نمبر 1 بدعت. نمبر 2 شریعت کے خلاف جتنی باتیں ہوں گی، اللہ نے جو آسمان سے کتاب و سنت کی شکل میں ہدایات نازل کی ہے وہ ہدا ہے، اور اس کے خلاف جتنی چیزیں سب کیا ہیں؟ ہوا ہیں. اور نمبر 3 نفس پرستی. نفس پرستی اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا. تو ہلاک کرنے والی دوسری چیز وہ ہوا متبع. انسان اللہ کی پیروی نہ کرے، کتاب کی پیروی نہ کرے، سنت کی پیروی نہ کرے. پیروی کس کی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی یا رسم و رواج کی یا غیروں کے کلچر کی. یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. وَلَنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا. آگے بات. ہوا کی پیروی کریں گے تو کوئی آپ کو بچانے والا نہیں. اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. دعا کرو اللہ ہوا کی پیروی سے بچائے. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 2 ہو گئے نا. نمبر 3 دعا کرو اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے. بھائی آپ بزرگ آدمی ذرا دعا کریں. کیا ہے؟ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. ہر آدمی اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر فخر کرے اور اپنے سامنے کسی کو کوئی ویلیو اور قیمت نہ سمجھے. جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جیسا کوئی نہیں. اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم چنی دیگرے نیست. ہم چنی دیگرے. ہمارے جیسے ہے کون؟ ہمارے جیسے قرات کرنے والا، ہم سے ہمارے جیسے تقریر کرنے والا، ہمارے جیسے وعظ کرنے والا، ہمارے جیسے علم رکھنے والا ہے کون دنیا کے اندر؟ بس وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. پھر میٹنگ بیٹھی، سارے ممبر آئے، اکٹھا ہوئے، انہوں نے ایک رائے دی. اب جس کی رائے قبول نہ کی جائے وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے اچھی رائے دینے والا، ان کی رائے نہ مانی گئی، اٹھ کر کے چلے گئے یا چلے گئے، دستخط بھی کر دی. بھائی ٹھیک ہے لیکن میری رائے نہیں مانے گی، میں ان کے ساتھ نہیں. آج پوری امت کو اسی چیز نے ترباہ کر رکھا ہے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. آدمی اپنے علم، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی ہی باتوں کو حرف آخر سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھی بات بتا نہیں سکتا. انسان کے اندر اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنے علم پر، اپنے قرات پر، اپنے سمجھ پر، اپنے بوجھ پر اس طرح سے اترانے لگے کسی اور کی کوئی ویلو اس کی نگاہ میں نہ رہے. اور تقریباً آج امت کو خصوصاً ہماری جماعت کو بھی تباہ کرنے والی چیز یہی ہے. دعا کرو اللہ اسے ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی بھائیو میرے خیال سے، منجیات اور
مہلکات، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12 باتیں تھی، انہیں 6 بیان کی، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔